کے پاک اور خوبصورت اور جلال نام میں بشب امانت مسیح سوترا کی جانب سے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو، اور میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند یسوع مسیح کا، جس کے فضل سے مجھے یہ ممکن ہوا کہ میں آج یہاں فضل ٹی وی پر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، جو فضل ٹی وی کے چیئرمین ہیں، اور سسٹر میوش کے لیے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کر کے اور انجیل کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دعا ہے کہ خداوند ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو اور سارے اس ماحول کو اپنے فضل سے اور زیادہ برکت دے اور ترقی بخشے۔ تو میرا تعلق جو ہے گاؤں بھٹل، ضلع شیخو پورہ سے ہے۔ میرے چرچ کا نام گیتسمنی پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان، اور میں خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے آج کے حوالہ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا پہلا باب 26 آیت سے لے کر ہم خداوند کے کلام میں سے 35 آیت تک پڑھیں گے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے اور اس پر عمل کیے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس کے جو سیزن چل رہا ہے، اور مقدسہ مریم جو کہ ایک بڑی عظیم اور خدا پرست، دیندار اور پاکیزہ اور کنواری عورت، جو کہ خداوند نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے منجی یسوع المسیح کو بھیجنے کا جو کام کیا، اور اس عورت کو اس بات کے لیے منتخب کیا جس کے وسیلہ سے اس کا بیٹا اس دنیا کے اندر آئے۔ جس بات پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں وہ ہے نام یسوع نام۔ یسوع نام، جبکہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر بڑے ادب کے ساتھ اس سے سلام کرتا، اور اس کے بعد یہ اس کو کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ اس کلام سے گھبرا گئی، وہ اس کلام سے خوف زدہ ہو گئی، وہ اس کلام سے ڈر گئی۔ اس کلام کا اس پر جو ہے بہت بھاری جو ہے اثر ہوا، جس کے سبب سے اس کو
یہ بات کہنے کی جرت ملی کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو جانتی نہیں ہوں؟ کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہے کہ جب تک مرد اور عورت آپس میں نہیں ملتے اور انسانی فطرت کے تحت وہ آپس میں ملاپ نہیں کرتے، تب تک کسی بیبی کا دنیا میں پیدا ہونے کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے، جبرائیل نے یہ کہا کہ خدا کا روح جو ہے وہ تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور اس لیے وہ مقدس سے مولود ہوگا۔ اور اس میں ہم 5 جو ہے خداوند یسوع مسیح کے متعلق 5 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، وہ اس کے نام کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یسوع نام جو لوکا طبیب اپنی اناجیل کے اندر بیان کرتا ہے، یہ غالباً 215 بار بائبل مقدس کے اندر لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی جو انجیل ہے اس میں آیا ہے، اس نے ذکر کیا ہے 215 بار اسی انجیل کے اندر، جس انجیل کے 24 ابواب ہیں۔ اور یہ لوکا طبیب جو ہے اس نے پہلے خود یسوع مسیح کا تجربہ کیا، یسوع مسیح کو جانا، یسوع مسیح کو پہچانا، یسوع مسیح کی پیروی کی، یسوع مسیح کا یہ پیروکار ہو گیا، یسوع مسیح کا یہ شاگرد بن گیا، جبکہ یہ یہودی نہ تھا، یہ ان تمام دوسرے رسولوں کے ساتھ جو نہ تھا، بلکہ یہ ایک غیر اقوام کا شخص تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے طبیب تھا، لیکن جب اس کو خداوند یسوع مسیح کا پاک روح کی جو ہے قدرت کے ساتھ تجربہ ہوا تو اس نے اس بات کو جانا، اور اس نے اس بات کو اپنے لفظوں میں، روح القدس کی تحریک میں اس بات کو تحریر کیا کہ جو یسوع مسیح ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ اس یسوع کا کیسے ذکر کرتا ہے، وہ اس یسوع کا کیسے بیان کرتا ہے، جیسے روح القدس نے اس کو بتایا، کیونکہ لوکا طبیب جو ہے یہ بڑا ایک پڑھا لکھا شخص ہے اور یہ بڑا باتمیز شخص ہے، اور اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ان لفظوں کو جب اپنی انجیل کے اندر بیان کیا ہے، اس کتاب کے اندر اس نے قلم بند کیا ہے، تو وہ یسوع کو بیان کرتا ہے۔ وہ یسوع کو ایسے بیان کرتا ہے کہ یسوع جو ہے، نمبر 2 وہ بزرگ ہے، نمبر 3 خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور یہ بیٹا کہلائے گا کیونکہ وہ حقیقت میں نہ تو وہ ازلی بلکہ وہ ابدی بھی بیٹا ہے، نہ کہ وہ لفظی، نہ کہ وہ لقبی، نہ کہ وہ جو ہے عارضی طور پر، بلکہ وہ حقیقی بیٹا ہے، ازلی بیٹا ہے، اور وہ ابدی بیٹا ہے۔ اس نے خود یہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، میں اور خدا ایک ہیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں ایسے خداوند یسوع کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس یسوع نام کے اندر بڑی قدرت، بڑی عظمت، بڑا جلال، بڑی پاکیزگی اور زندگی اور مخلصی میرے اور آپ کے لیے پائی جاتی ہے، اور وہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ نمبر 4 لکھا ہے کہ اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا، یعنی کہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ اکثر دنیا کے اندر ہم بادشاہوں کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں، بادشاہوں کے متعلق جب سنتے ہیں، تو بادشاہ پیدا نہیں ہوتے،
اس بادشاہ کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خوبی ہے، یہ قدرت ہے کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. جیسے کہ مجوسیوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ وہ بادشاہ جو یہودیوں کا ہے پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے بھی بادشاہ تسلیم کیا جو کہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، اور خداوند کے بادشاہ کو، خداوند کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے انہوں نے دور کا سفر کیا. تو لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہوگا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا. اور یہ بات بڑی خوبصورت ہمیں بیان کرنے میں بھی ملتی ہے، سننے بھی ملتی ہے، اور اس پر یقین کرنے میں بھی ہماری جو ہے بڑی روح کو تازگی ہوتی ہے. اور ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یقیناً یہ بات جب خدا کا مقرب فرشتہ، خدا کا ممسوح فرشتہ، خدا کا ایک ایسا فرشتہ جو کہ بشارت کی خبر دینے والا، خوشی کی خبر دینے والا، خوشی کا پیغام لانے والا، اور اس بادشاہ کے متعلق وہ بات کرتا ہے مقدسہ مریم کے ساتھ، اور اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر وہ اب تک بادشاہی کرے گا. اور آگے لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، جبکہ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں ان بادشاہوں کی کچھ مدت، کچھ سال، کچھ مہینے انہوں نے اپنے گزارے، اور اس کے بعد ان کی بادشاہی ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کا اختیار جاتا رہا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو تھے بادشاہی کے دوران ہی ان کو بادشاہی سے اتار دیا گیا. لیکن اس بادشاہ کے متعلق لکھا ہے جس کی تصدیق جو ہے وہ لوکا طبیب اپنی انجیل کے، اور یہ انجیل جو ہے لوکا طبیب کی جو معرفت لکھی گئی ہے اس کے اندر وہ قلم بند کرتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے جس کی خبر جو ہے جبرائیل فرشتہ نے اس کی ماں مقدسہ مریم کو دی، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور اگر اس بادشاہ کے متعلق ہم قدیم صحیفوں کے اندر دیکھیں، انبیاء کے صحیفوں کے اندر دیکھیں، تو دانیل کے صحیفہ کے اندر بھی اس بادشاہ کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے، اس بادشاہ کا ہمیں ایکس نظر آتا ہے، اس بادشاہ کے ہمیں کام نظر آتے ہیں، اس بادشاہ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے، اور اس بادشاہ کا ہمیں اختیار نظر آتا ہے. تو ہم اس بات کو ذرا دانیل کے صحیفہ کے اندر دیکھیں گے. دانیل 7واں باب ہے، اور اس کی 9ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے: میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم ایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. اس بادشاہ کی جھلک جو ہے، اس بادشاہ کی ہمیں جو بات ہے دانیل کے صحیفہ کے اندر بھی نظر آتی ہے. دانیل جس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ تو عزیز ہے، اور یہ عزیز دانیل ہے جو کہ دارا بادشاہ کی، نبوکدنصر بادشاہ کی اور بادشاہی کے اندر ایک اعلیٰ مرتبہ پر فائز شخص ہے. یہ خوابوں کو دیکھنے والا شخص ہے، اور یہ خوابوں کی تعبیر کرنے والا شخص ہے، اور یہ تمام دنیا کے بادشاہوں کے الجھے ہوئے مسئلوں کو حل کرنے والا یہ ایک ایسا خدا کا نبی ہے جو کہ ان کی الجھنیں
اپنے خداوند کے زیر نگرانی، زیر سایہ، اس کی قدرت کے ساتھ روح القدس کی مدد میں جو ہے حل کرتا ہے، اور وہ بھی اس رویا کو دیکھتا ہے، اس ازلی بادشاہ کو دیکھتا ہے، اس ابدی بادشاہ کو دیکھتا ہے، جس کے متعلق وہ بات کرتا ہے کہ وہ جو ہے قدیم الایام ہے، یعنی کہ اس کے ایام کے کوئی بھی شخص جو ہے برس اور کوئی بھی شخص اس کے مہینے شمار نہیں کر سکتا۔ وہ ازل سے بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، اور جس کے متعلق جو ہے جبرائیل نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کا مطلب جو ہے یہ 4 حروف تہجی سے مل کر بنتا ہے۔ یہ سے یہوہ بنتا ہے، اور سین سے سچا بنتا ہے، واو سے وحد بنتا ہے، عین سے عادل بنتا ہے، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے اور روح القدس میں ایک ہیں، اور ان تینوں کا جو ہے آپس میں اکٹھ ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، محبت ہے، جیسے کہ یہی بادشاہ مجھے اور آپ کو بھی یہی ہدایت کرتا ہے، یہی تعلیم دیتا ہے، یہی حکم صادر فرماتا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں تم بھی ایک ہو، تاکہ اس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے عزیزو، اس بادشاہ کے متعلق یسوع مسیح جو خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے جو اور نام ہیں وہ اس کے تخلص ہیں، وہ اس کے جو ہے کاموں کے مطابق اس کے نام آتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو یسوع نام ہے یہ یہوہ سے نکلا ہوا اور یہوہ سے نکلا ہوا نام ہے، اور اس نام کو بڑی عظمت ہے، اس نام میں بڑا جلال ہے، اس نام میں بڑی قدرت ہے، اس نام میں بڑا جو ہے کمال ہے، کیونکہ اس نام سے ہی بدروحیں جو ہیں وہ چھوڑ جاتی ہیں علاقے کو، اور وہی بدروحیں جو ہیں آدمیوں میں سے نکل جاتی ہیں۔ اسی نام سے ہم نے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اندھوں کو آنکھیں پاتے دیکھا ہے، اسی نام سے ہم نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی نام سے ہم نے جو ہے کوڑیوں کو پاک اور صاف ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس نام میں جو سب سے بڑی خوبی ہے، اس نام میں جو سب سے بڑی کرامات ہے، اس نام میں جو سب سے زیادہ قدرت ہے، وہ نام ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والا، تمام بنی نوع انسان کو اور اس کے تمام گناہوں کو دور کر کے خدا باپ کے ساتھ ملا دینے والا نام ہے۔ جو کوئی اس نام کا اقرار کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ نجات پائے گا۔ ہلیلویا، وہ نجات پائے گا، کیونکہ اس نام کے اندر قدرت ہے، اور اسی نام کو خدا باپ نے خود چنا اور کہا کہ جو کوئی اس نام پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مقدس پطرس رسول بیان کرتا ہے اس نام کے متعلق، کہتا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ وہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یہ وہ نام ہے جو بنی نوع انسان کو نجات دیتا ہے، اور جس نام کے متعلق جو ہے متی رسول اپنے انجیلی بیان کے اندر بیان کرتا ہے، اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہلیلویا، وہی نام جو ہے ان کے گناہوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دیتا ہے، اور لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یسوع بزرگ ہے، یسوع عظیم ہے، یسوع قدرت والا ہے، یسوع عظیم بادشاہ ہے،
اور یسوع ہے کیا؟ بائبل مقدس اس کے اندر بیان کرتی ہے. لوکا کے بعد جو لوکا کا بڑا قریبی دوست، لوکا کا بڑا اچھا ساتھی، ہم سفر، مقدس پالوس رسول، جو کہ پہلے وہ سول تھا، جب خداوند اس سے دمشق کی راہ پر ملا اور خداوند نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس کی روح کو بدل دیا، اس کے طرز بیانی کو بدل دیا، اور اس کے خیالوں کو بدل دیا، اور اس کی تعلیم کو بدل دیا. اور وہ کہتا ہے، کولوسیوں کے خط کے اندر بیان ہے، اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع کون ہے. اور یسوع کے متعلق تو رسول پولس جو ہے، کولوسیوں کے نام رسول پولس کا جو خط ہے، اس کے پہلے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. یسوع ایسا ہے جس خدا کو کبھی کسی انسان نے، تیموتھیوس کے خط کے اندر بیان ہے کہ خدا کو کسی بھی انسان نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن اگر خدا کو کسی نے دیکھنا ہے، خدا کو کسی نے جاننا ہے، خدا کو کسی نے اپنانا ہے، خدا کے ساتھ کسی نے رفاقت کرنی ہے، خدا کے ساتھ کسی نے جو ہے ملنا ہے، تو وہ یسوع کے ساتھ مل جائے، وہ یسوع کے ساتھ ملاقات کر لے، وہ یسوع کا ہو جائے، تو وہ خدا کو دیکھ لے گا. کیونکہ رسول بیان کرتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. جو یسوع کو جانتا ہے، جو یسوع کو دیکھتا ہے، جو یسوع کو مانتا ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے، وہ خدا کو مانتا ہے اور خدا کو وہ جانتا ہے. تو لکھا ہے، اور تمام مخلوقات سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس خوبصورت نام کے لیے، جو نام مجھے ملا آج سے 35 سال پہلے. اس نام کے الگ ہو کر میں نے جتنی زندگی گزاری، اندھیروں میں، تاریکی میں، موت میں، بدکاری میں، ناامیدی میں، اور یہ سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا چیزوں نے. لیکن میرے پاس زور تھا، اچھی جاب تھی، نوکری تھی، پیسہ تھا، لیکن دل کے اندر شادمانی نہ تھی، دل کے اندر چین نہ تھا. لیکن میرے خداوند یسوع مسیح نے جب مجھے ایک رات اپنے خادم کے ذریعہ سے جب وہ کلام سنا رہا تھا، تو اس کے وسیلہ سے یسوع کا کلام میرے دل میں اترا، اور اس امانت کو اس نے بدل کر جو ہے اپنا شاگرد بنا لیا. اس وقت سے لے کر آج کے دن تک 35 سال سے خداوند کا شکر ہے کہ جہاں کہیں بھی خدا مجھے موقع دیتا ہے، میں اس کی گواہی دینے سے کبھی نہیں شرماتا. اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم ہیں. ہیلیلویا. میں اس یسوع نام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس یسوع نام کے اندر ہی سب چیزیں پیدا ہوئیں، اسی کے لیے پیدا ہوئی، اور اس میں یہ سب چیزیں قائم رہتی ہیں، چاہے آسمان کی ہیں، چاہے زمین کی، چاہے زمین کے نیچے کی چیزیں ہیں. یسوع کے نام میں ہی میرے عزیزو سب چیزیں قائم رہتی ہیں. تو حاصل کلام یہی ہے. یسوع مسیح نے حکم اعظم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ساری خلق کے سامنے دنیا میں انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار چنگے ہو جائیں گے. اے میرے عزیزو،
खुदावंद के कलाम पर अमल करें, इस यीशु नाम को अपना ले, इस यीशु नाम को ले ले, इस यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले ले। आज हर एक शख्स की ज़िंदगी में यीशु हर साल नहीं बल्कि हर रोज़ पैदा होता है। जो कोई भी यीशु मसीह को कबूल करता है उसकी ज़िंदगी में उसी दिन क्रिसमस आता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा क्रिसमस होता है, क्योंकि क्रिसमस का मंबा जो है वो मेरा और आपका खुदाम यीशु मसीह है। खुदाम आप सबको बरकत दे। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर जलाली आसमानी बाप, तेरे बेटे खूबसूरत यीशु मसीह के लिए जो हमारा खुदावंद नजात दहिंदा तबीब आज़म और बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं इस सारे खुदा माहौल के लिए, वक़्त के लिए, खुदावंद फजल टीवी के लिए, फजल टीवी के चेयरमैन साहब के लिए, पास्टर अमरान फजल, सिस्टर महविश के लिए, उनकी सारी इस कावश के लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते और उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनकी सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ मुबारक खुदावन, तू और ज़्यादा अपने लोगों को हिकमत, दनाई और फजल का रूह बख्श दीजिए, ताकि खुदावन कसरत के साथ मुझ जैसे ऐ खुदावन कमज़ोर और छोटे से खादम भी खुदा इस चैनल पर आकर तेरी अंजील को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया और सबब बनते रहें। तू बड़ा सारा फजल करना, बरकत देना, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन।